بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے گھر کے برابر میں ایک چھوٹا سا پختہ مکان تھا جس میں ایک اسکول ٹیچر ارشد میاں رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ ریٹائرڈ ہو گئے۔ جب تک ماسٹر صاحب کی صحت نے ساتھ دیا وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گزر اوقات کرتے رہے۔ پھر جب بیمار ہو گئے تو ٹیوشن پڑھانا چھوڑ کر بستر پر پڑ گئے۔ دمے کے مریض تھے، بیماری نے زور پکڑا اور راہی ملک عدم ہو گئے۔ عدت تک بیوی گھر سے نہ نکلیں، لیکن یہ سفید پوش لوگ تھے۔ جمع پونجی نے تھوڑا عرصہ ساتھ دیا۔ اب گزر اوقات کا مسئلہ تھا۔ ان کا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں تھا جو برے وقت میں آڑے آتا یا ان کی کفالت کا ذمہ لے لیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فاقوں تک نوبت آ پہنچی۔ ارشد میاں کی بیوی نیک اتوار، سگھر اور خاموش طبع لیکن ان پڑھ تھیں۔ گھریلو کام کاج کے سوا کچھ کوئی ہنر نہ جانتی تھی۔ بیٹی گل رخ کو بھی پڑھنے لکھنے سے کوئی ایسا شغف نہیں تھا۔ باپ کی ڈانٹ اور ماں کی پھٹکار سے مارے باندھے 8ویں تک پڑھا اور 9ویں میں اسکول چھوڑ دیا۔ جب نوبت فاقوں تک پہنچ گئی تو نصرت بی بی نے قدم باہر نکالا۔ سب سے پہلے ہمارے گھر اپنی مجبوریاں بتا کر گھر کا کام کرنے کے لیے اندیہ ظاہر کیا۔ امی نے انہیں رکھ لیا۔ وہ سگھر تو تھیں، امی جان کو ان کے آ جانے سے بہت آرام ملا۔ انہوں نے گھر کا سارا کام ہی ان پر چھوڑ دیا۔ ہمیں بھی گویا خالہ نصرت کے آ جانے سے سکون مل گیا۔ وہ صبح 7 بجے آ جاتی اور 4 بجے تک ہمارے گھر ہی رہتیں۔ ناشتہ کھانا کچن سب انہی کے ذمے تھا۔ تمام کام سمیٹ کر اپنے گھر جاتیں۔ دوپہر کا کھانا ہمارے گھر کھا لیتی اور بیٹی کے لیے امی انہیں کھانا ساتھ دے دیتی۔ تنخواہ کے علاوہ بھی وہ خالہ جی کو ضروریات زندگی کے لیے کافی کچھ دے دیا کرتی تھیں تاکہ اس شریف عورت کو کسی دوسرے گھر نہ جانا پڑے۔ وقت گزرتا رہا، سردی ہو یا گرمی، وہ وقت مقررہ پر آ جاتی تھیں۔ کبھی چھٹی نہ کرتی تھیں، طبیعت ٹھیک نہ ہو تو تب بھی آ جاتیں۔ تب امی ان کو زبردستی چھٹی دے کر گھر بھیج دیتی۔ چند سال تک وہ باقاعدگی سے کام پر آتی رہیں، لیکن اب کچھ دنوں سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ان سے کام نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو امی جان ان کو گاڑی میں ہاسپٹل لے گئیں۔ وہ 2 دن ہاسپٹل میں رہ کر فوت ہو گئیں۔ ہم سب کو ان کی اچانک وفات کا دکھ ہوا۔ اب مسئلہ تھا ان کی لڑکی گل رخ کا۔ اس کی عمر ان دنوں 17 سال ہو گئی۔ وہ دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ خدا جانے ننیال اور ددیال والے کیوں نہیں پوچھتے تھے۔ اب اس لڑکی کا ہم لوگوں کے سوا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ وہ اکیلی گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا امی اس کو اپنے ساتھ لے آئیں اور کرائے کا گھر مکان مالک نے واپس لے لیا۔ گل رخ نے ہمارے گھر آتے ہی ماں کی کمی کو پورا کر کے تمام کام سنبھال لیا۔ ہم سب اس کے ساتھ پیار بھرا سلوک رکھتے تھے، جانتے تھے کہ ہمارے سوا اس کا کوئی نہیں ہے۔ جب ہمارا ملازم چھٹی کر لیتا تو گل چادر اوڑھ کر خود سامنے اسٹور سے ضرورت کی چیزیں لے آتی۔ حالانکہ امی منع بھی کرتی تھیں کہ باہر مت نکلا کرو، زمانہ ٹھیک نہیں۔ وہ جواب دیتی، خالہ جی میں اچھی طرح چادر اوڑھ کر اور منہ ڈھانپ کر جاتی ہوں، کسی کو کیا پتہ کون ہے، سودا بھی تو لانا ہوتا ہے۔ ایک دن نمک ختم ہو گیا، وہ ہانڈی پکا رہی تھی، تبھی اس نے چادر اوڑھی اور امی سے پیسے لے کر اسٹور کو چلی گئی۔ واپسی پر جب وہ سڑک پار کر رہی تھی ایک گاڑی نے گل کو ٹکر مار دی۔ وہ سڑک پر گر گئی۔ گاڑی والے نے فوراً گاڑی روک لی اور گل رخ کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اتفاق سے وہ میڈیکل کالج کا طالب علم تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کی چادر پر خون لگا ہوا ہے، وہ زخمی ہے۔ فوراً اسے گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے گیا۔ گل رخ ہوش میں تھی۔ اس کو زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، لیکن اس کی کلائی میں کانچ کی چوڑیاں تھیں جو سڑک پر گر جانے کی وجہ سے بازو میں چبھ گئی تھیں اور بازو سے خون نکل رہا تھا۔ اس طالب علم کا نام ممتاز تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے اور حلیے سے شریف گھرانے کی لگتی ہے۔ اس نے گھر کا پتہ پوچھا اور مرہم پٹی کرانے کے بعد اسے ہمارے گھر کے دروازے پر چھوڑا اور جاتے ہوئے بولا کل پھر پٹی کروانی ہے، میں کل شام کو آؤں گا، تم تیار رہنا اور چاہو تو گھر سے کسی کو ساتھ لے لینا۔ اگلے روز وہ آ گیا۔ ہم نے دیکھا کافی مہذب اور خوبصورت نوجوان تھا۔
भाई ने इसको घर में बिठाया, अम्मी ने चाय वगैरह दी, फिर इसकी गाड़ी में गुलरुख हॉस्पिटल चली गई। साथ में मेरा छोटा भाई भी गया। 4 बार इसी तरह पट्टी करानी पड़ी। हर बार मुमताज़ खुद आता और गुल इसके साथ हॉस्पिटल जाती रही, यहाँ तक कि ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो गया। पट्टी कराने का सिलसिला ख़त्म हो गया। मुमताज़ फिर ना आया, लेकिन हम नहीं जानते थे कि एक ज़ख़म ठीक हुआ है मगर एक दूसरा ज़ख़म इनके दिलों को घायल कर चुका है। कुछ दिन गुजरे कि एक रोज़ गुलरुख पड़ोस में जाने का कहकर कुछ देर के लिए गायब हो गई। अम्मी को पता ना चला कि वो डॉक्टर मुमताज़ के पास गई है। अम्मी तो अपने कमरे में जाकर लेट गईं और हम सब स्कूल और कॉलेज चले गए। मुमताज़ को पहली नज़र में ही गुल पसंद आ गई थी। जब इसे पता चला कि ये एक इज़्ज़तदार घराने की बेटी है, माँ बाप मर चुके हैं, इसलिए हमारे साथ रहती है, तो इसको गुलरुख से हमदर्दी हो गई। अब वो सोचने लगा कि मैं कैसे इस लड़की से शादी करूं। एक दिन वो अम्मी के पास आया। अम्मी ने कहा, बेटा हमें कोई एतराज़ नहीं, अगर गुल राज़ी है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन हमारी एक शर्त है कि तुम डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल कर लो और अपनी वालदा को हमारे पास ले आओ, तो हम इसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे। ये एक इज़्ज़तदार बाप की बेटी है, तभी हम तसल्ली करके इज़्ज़त से ब्याहना चाहते हैं। मुमताज़ जानता था इसके वालिदैन इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होंगे, लिहाजा इसने सोचा कि इनको दरमियान में डालना, मसले को उलझाना होगा। इसकी एक बहन फ़ातिमा मुल्तान में रहती थी। मुमताज़ ने इसे फ़ोन करके अपनी बात बता दी। इसकी बहन ने कहा, जब तक मैं लड़की को ना देख लूँ तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, और ये भी कि वो कैसे लोगों में रहती है। फ़ातिमा ने अपने वालिदैन को भी फ़ोन पर बता दिया कि मुमताज़ भाई को एक लड़की पसंद आ गई है जिसके वालिदैन हयात नहीं हैं। ये यतीम लड़की अपने पड़ोसी की फैमिली के साथ इनकी कोठी में रहती है, और कोठी की मालिका जिसने लड़की को बेटी बना लिया है, उसकी शर्त है कि रिश्ता तभी देंगे जब मुमताज़ की बहन भाई और वालिदैन रिश्ता लेने आएंगे। फ़ातिमा के बाप ने सख्ती से बेटी को खबरदार किया कि तुम हरगिज़ वहाँ मत जाना, क्योंकि मुमताज़ की शादी मैं अपनी भतीजी सुरैया से करूँगा। हमने बचपन में इसके साथ बात पक्की कर दी थी। ये हमारे बड़ों का फ़ैसला है, तुम या तुम्हारे शौहर को दरमियान में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाप के डर से फ़ातिमा गुल को देखने ना आ सकी। तभी मुमताज़ ने गुलरुख को फ़ोन किया कि तुम किसी तरह 2-3 घंटे के लिए मेरे साथ मुल्तान चलो और मेरी बहन से मिल लो। इस फ़ोन के बारे में गुल ने हमें ना बताया, और एक दोपहर जब सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए तो वो मुजफ्फरगढ़ मुल्तान मुमताज़ के साथ इसकी गाड़ी में बैठ कर चली गई। बताती चलूँ कि मुजफ्फरगढ़ शहर मुल्तान से आधे घंटे से भी कम फासले पर है। फ़ातिमा हर सूरत अपने भाई मुमताज़ की खुशी चाहती थी। वो इससे बहुत प्यार करती थी। इसने गुल के साथ कुछ देर बातें की और लड़की को पसंद कर लिया। बोली, मैं तुम्हारा रिश्ता लेने अपने शौहर और सास ससुर के साथ ज़रूर आती, लेकिन वालिद साहब की वजह से नहीं आ सकी। अलबत्ता जब इन्होंने मुझसे पूछा तो मैं ये कह सकती हूँ कि तुम और भाई खुद हमारे पास आ गए थे। इस तरह मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। गुलरुख के लिए ये खरी आजमाइश थी, लेकिन वो हर सूरत मुमताज़ से शादी करना चाहती थी। ये अच्छा भी था कि इस गरीब लड़की की शादी डॉक्टर से हो जाती तो इसकी ज़िंदगी बदल जाती। इसने इस वक्त अपने तौर एक ऐसा फ़ैसला कर लिया जिसमें इसने हमें शामिल नहीं किया, ताकि बाद में हम मुमताज़ के वालिद के हाथों फंस ना जाएं। इसने सिर्फ फ़ोन करके हमको इत्तला दी कि आप लोग परेशान ना हों, मैं मुमताज़ की बड़ी बहन के घर मुल्तान में हूँ और मेरा निकाह वो और इसके शौहर मुमताज़ से करवा रहे हैं। ये कहकर इसने फ़ोन रख दिया। इधर फ़ातिमा ने भाई और गुल को अपने कमरे में बिठा लिया और अपने वालिद को फ़ोन किया कि भाई मुमताज़ लड़की मेरे घर ले आए हैं, बज़िद हैं कि वो यहाँ निकाह करेंगे। बेहतर है आप इजाज़त दे दें ताकि हम तरीके से इनकी ज़िद को पूरा कर दें, वरना ये कोर्ट जाकर शादी कर लेंगे तो हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। यही बात फ़ातिमा के शौहर ने भी ससुर को समझाना चाहिए। ससुर ने कहा कि इनको बिठाओ, मैं खुद आ रहा हूँ और अपनी मौजूदगी में इस फरीज़े को सरअंजाम दे देता हूँ। वो गाड़ी में मुल्तान पहुंच गए। मुमताज़ को इसके वालिद दूसरे कमरे में लेकर चले गए और पूछा, आखिर तुम क्यों इस अजनबी लड़की से शादी पर बज़िद हो।
وہ بولا، یہ لڑکی یتیم ہے لیکن ایک استاد کی بیٹی ہے اور شریف گھرانے سے ہے۔ جس گھر رہتی ہے بے شک آپ ان لوگوں سے بھی مل لیں، وہ بھی شریف لوگ ہیں۔ ہم ان کو اس لیے بتا کر نہیں آئے کیونکہ ان کی بھی یہی شرط تھی کہ میں اپنے والدین کو لاؤں تو ہی وہ اپنی اس منہ بولی بیٹی کا رشتہ مجھے دیں گے، اور آپ وہاں آنے پر تیار نہ تھے۔ بابا جان، یہ لڑکی یتیم ہونے کی وجہ سے ہمدردی کی مستحق ہے اور ہم اس کو دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ میں اسی لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ باپ کو بیٹے کی اس گستاخی پر غصہ آ گیا اور اس نے بیٹے کو تھپڑ رسید کر دیا۔ کہا، ان شریف لوگوں کو بتائے بغیر تو ان کے گھر سے لڑکی کو اغوا کر کے لایا ہے تاکہ ہم برے پھنسیں یا ان کی بدنامی ہو۔ کیا میں نے اسی دن کے لیے تم کو میڈیکل میں داخلہ دلوایا تھا اور اتنا پڑھایا تھا کہ تم کسی کی لڑکی کو بھگا کر لے آؤ؟ اور یہ لڑکی کیسی ہے جو تمہارے کہنے پر اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر گھر سے نکل پڑی؟ اب سیدھے طریقے سے اس کو وہاں پہنچا آؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی اس لڑکی کو گھر سے نکلے 5 گھنٹے ہوئے ہوں گے، ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ رات سے پہلے اس کے گھر واپس پہنچ جانی چاہیے، چاہے تو فاطمہ اور اس کا شوہر تم لوگوں کے ساتھ چلے جائیں اور اس کو اس کے گھر چھوڑ آئیں۔ لیکن فاطمہ کے شوہر نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی خود کوئی بہانہ بنا لے گی کہ کسی سہیلی کے گھر چلی گئی تھی یا جو اس کی مرضی کہے۔ میں جاؤں گا اور نہ ہی اپنی بیوی کو بھیجوں گا۔ نہ جانے وہ ہمارے ساتھ کس طرح پیش آئیں۔ تو یاد رکھنا، ممتاز کی شادی میں سریا سے ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر باپ تو چلا گیا، بیٹی باپ کا منہ تکتی رہ گئی۔ شور کی آواز سن کر دوسرے کمرے میں بیٹھی گلرخ بھی سہم گئی۔ سوچنے لگی، اب وہ واپس اس گھر کیسے جا سکتی ہے جہاں سے بغیر اجازت نکل آئی تھی؟ وہ اب مجھے نہیں رکھیں گے، اس نے فاطمہ سے کہا۔ اب آپ بھی نہیں رکھیں گی تو میں کدھر جاؤں گی؟ ممتاز نے سمجھ لیا کہ باپ کے حکم کے آگے فاطمہ اور اس کا شوہر بے بس ہے۔ بس اس نے گلرخ کو گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا۔ دوست نے والدین کو بتایا کہ یہ ممتاز کی بیوی ہے، انہوں نے ایک دن یہاں ٹھہر کر کل گاؤں چلے جانا ہے۔ وہ بیچارے سیدھے سادے لوگ تھے، انہوں نے بیٹے کے دوست کی بیوی جان کر اس کی خاطر مدارت کی۔ وہ رات یہ وہاں رہے۔ اگلے دن ممتاز گل کو لے کر وکیل کے پاس گیا اور کورٹ میں نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد 2 دن یہ ایک ہوٹل میں رہے۔ تیسرے دن ممتاز نے میرے ابو کو فون کر کے کہا، ہم نے نکاح کر لیا ہے جس میں میری بہن اور بہنوئی میری طرف سے شریک ہوئے ہیں۔ آپ مہربانی سے چند دن گلرخ کو اپنے گھر میں رکھ لیں تاکہ اس دوران میں اپنے والد اور والدہ کو منا کر آپ کے پاس لا سکوں۔ اس طرح میں گل کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ پہلے تو والد صاحب راضی نہ ہوئے، لیکن جب ڈاکٹر ممتاز نے اپنے وکیل سے بات کروائی تو اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے والد صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں ماسٹر ارشد اور ان کی مرحومہ بیوی کا لحاظ ہے، آپ گل کو چھوڑ جائیں، لیکن نکاح نامے کی ایک کاپی بھی ساتھ لیتے آئیے گا۔ ممتاز اپنے وکیل کے ساتھ نکاح نامے کی کاپی بھی لے آیا۔ وکیل نے گواہی دی کہ میں نے کورٹ میں ان کا نکاح ان کے بہنوئی کی موجودگی میں کروایا ہے۔ نکاح نامے کی کاپی ابو نے لے کر گل کو گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ممتاز چند دنوں کی مہلت مانگ کر چلا گیا۔ گل پہلے کی طرح ہمارے پاس رہنے لگی، لیکن اب وہ پرسکون نہیں تھی اور ہم بھی اس کے بارے میں فکر مند تھے۔ ممتاز بظاہر اچھا انسان نظر آتا تھا، لیکن ابھی وہ اپنی تعلیم کے آخری سال میں تھا، اپنے اخراجات کے لیے بھی والدین کا محتاج تھا، اسی لیے والدین سے یہ شادی خفیہ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ باپ سے کسی طور مقابلہ کرنا بھی نہ چاہتا تھا، ورنہ وہ اس کا خرچہ بند کر دیتے تو تعلیم ادھوری رہ جاتی۔ ممتاز نے فائنل کا امتحان پاس کر لیا، ہاؤس جاب بھی مکمل کر لی۔ اس دوران گل نے بیٹی کو جنم دیا۔ وہ اب بھی ہمارے پاس رہتی تھی کیونکہ ممتاز ابھی تک اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے قابل نہ ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا، جوں ہی میری آمدنی شروع ہوگی میں آ کر گل اور اپنے بیٹے کو لے جاؤں گا۔ وہ دن میں صرف 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے آتا تھا، وہ بھی ماہ 2 ماہ بعد، لیکن وہ فون پر بیوی سے رابطہ رکھتا تھا اور بیٹے کے خرچے کے لیے جو بن پڑتا دے جاتا تھا۔ ایک دن ممتاز کے والد نے اسے بلوایا۔
کہ جلدی پہنچو، تمہاری ماں بیمار ہے۔ وہ گاؤں گیا تو اس کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ بہت پریشان ہوا کیونکہ شادی تو وہ کر چکا تھا، دوسری کیوں کرتا۔ اس نے باپ سے کہا کہ میں آپ کی بھتیجی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ باپ نے غصے سے کہا کہ کیا تمہیں میری عزت کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ ہی اپنی بہن کی پرواہ ہے جو تمہارے چچا کی بہو ہے؟ اگر تم نے اس کی لڑکی کو ٹھکرایا تو بتاؤ تمہاری بہن کا کیا بنے گا؟ اگر آج تم نے میری عزت رکھ لی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری دوسری شادی میں خود کرواؤں گا۔ آج میری بات مان لو۔ غرض ایسی باتیں کر کے برادری نے ممتاز سے بات منوا لی، اور جو تاریخ مقرر کی گئی تھی اس پر اس کی شادی ثریا سے کرا دی گئی۔ شادی کے بعد اسے والد اور چچا نے کافی دن گاؤں سے باہر نہ جانے دیا، کہا کہ 3 ماہ تک تم کو اپنی دلہن کے ساتھ رہنا ہے، بعد میں شہر چلے جانا۔ ادھر فاطمہ نے فون کر کے گل کو بتا دیا کہ ممتاز بھائی کو والد اور تایا نے مجبور کر کے اس کی شادی اس کے منگیتر سے کروا دی ہے۔ وہ ابھی جلد تمہارے پاس نہیں آ سکتا، لیکن کچھ ماہ بعد ضرور آئے گا۔ تم تسلی رکھو اور گھبرانا نہیں۔ ہمارے خاندان میں 1 سے زیادہ شادیوں کا رواج ہے، لہٰذا تمہاری شادی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تمہاری سوتن اپنی جگہ اور تم اپنی جگہ رہو گی۔ ہاں، کچھ عرصے تم کو صبر سے انتظار کرنا ہوگا، جب تک کہ حالات معمول پر نہیں آ جاتے۔ گل رخ بہت روئی، لیکن سوائے صبر چارہ کیا تھا؟ ابو نے بھی اس کی دل جوئی کی، کہا تم پہلے بھی اس گھر میں رہ رہی تھی، اب بھی رہتی ہو، سڑک پر تو نہیں بیٹھی۔ صبر سے کام لو، مردوں کی ایسی مجبوریاں ہو جاتی ہیں۔ بیوی صبر کر لے تو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب ممتاز کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے وہ تمہیں لے جائے گا۔ اس کے بعد 2 سال میں صرف 4 بار ممتاز کا فون آیا، لیکن وہ خود نہ آ سکا۔ اسی طرح 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ہم نے بھی آس ختم کر دی۔ ابو گل کو سمجھاتے، بیٹی غم نہ کرو، تمہارا لڑکا بڑا ہو جائے گا۔ اگر تمہارا شوہر تمہارا نہیں بن سکا، ہم تو ہیں۔ یوں سمجھو کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر میں ہو۔ ممتاز کا بیٹا 5 سال کا تھا، وہ ہو بہو اپنے باپ کی شکل پر گیا تھا۔ ہم حیران تھے کہ کیا ممتاز کو اپنے بیٹے کی بھی یاد نہیں آتی؟ گل رخ تو مرجھا رہی تھی۔ اس نے ہمارے گھر کو اپنا نصیب سمجھ لیا تھا۔ وہ سارا دن گھر کا کام کر اور رات کو سرونٹ کوارٹر میں جا کر سو جاتی۔ ایک ڈاکٹر کا بیٹا سرونٹ کوارٹر میں پل رہا تھا، اور اس کی ماں کہنے کو منہ بولی بیٹی، لیکن اصل میں تو اب بھی ہماری ملازمہ تھی۔ لیکن ممتاز کو اس بات کا بھی احساس نہیں تھا۔ جب گل نے اس زندگی کو اپنا نصیب سمجھ کر حالات سے سمجھوتا کر لیا، اس نے بظاہر ممتاز کا انتظار کرنا چھوڑ دیا، تو ایک دن اچانک وہ آ گیا۔ اس نے میرے والد کے قدم چھو کر معافی مانگی اور بتایا کہ میں اب مجبوریوں سے نکل آیا ہوں۔ میرے سسر جو میرے سگے چاچا تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرا ذاتی ہاسپٹل بھی سیٹ ہو گیا ہے، جو میرے والد اور سسر کے مشترکہ سرمایے سے بنایا گیا تھا، اور میری بیوی نے بھی اجازت دے دی ہے کہ میں گل کو گھر لے آؤں، تاکہ میرا بچہ کسی کے گھر پلنے کے بجائے ہمارے اپنے گھر میں پلے اور پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے۔ ثریا ایک خاندانی عورت ہے، اور وہ میرے بیٹے کی خاطر سوتن کو بھی قبول کرنے پر تیار ہے۔ ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہماری عورتوں کی سوچ شہری لوگوں سے مختلف ہے۔ میں نے اپنے والد کو بھی بتایا کہ میں نے گل رخ سے نکاح کیا تھا، اور میرا 5 برس کا بیٹا بھی ہے۔ میرے والد بھی نہیں چاہتے کہ ان کا پوتا کسی کے سرونٹ کوارٹر میں پلے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے اور حالات ہمارے حق میں کر دیے ہیں۔ یہ گل کی صبر کا نتیجہ ہے۔ والد صاحب نے ایک کوٹھی شہر میں خرید کر مجھے دے دی ہے، جو میرے کلینک کے پاس ہے۔ ان کا کہنا ہے یہ کوٹھی میں نے اپنے پوتے کے لیے لی ہے۔ ممتاز کی باتوں کے جواب میں ابو نے کہا، اپنے والدین کو پہلے اپنے پوتے کے پاس لے آؤ تو میں گل کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ممتاز بولا، جی بالکل، یہی اجازت لینے آیا ہوں کہ میرے والدین بھی پوتے کو لینے میرے ساتھ آئیں گے۔ آپ گل رخ کی رخصتی کی تیاری کر لیں، کیونکہ میں آپ کو ہی اپنی بیوی کے والد کی جگہ سمجھتا ہوں۔ گل کو بتایا گیا تو اس کے تن مردہ میں زندگی دوڑ گئی۔ وہ دن بھی آ گیا جب گل کے ساس سسر اور ڈاکٹر ممتاز اس کو لینے آ گئے۔ روتی ہنستی گل رخ ان کے ساتھ چلی گئی۔
بعد میں ہم اس کے گھر گئے، وہ اداس ہوتی تو ہمارے گھر اس طرح آ جاتی جیسے کوئی بیٹی اپنے میکے آ جاتی ہے۔ اب اس کے 3 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا بیرون ملک پڑھنے گیا ہوا ہے۔ گل نے بہت دکھ اٹھائے لیکن اب وہ اپنے گھر میں آسودہ زندگی گزار رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ میری کہانی کو لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔